ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ سعادت الدارین میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حمام میں گر گیا، ہاتھ پر سخت چوٹ آئی اور وہ سوج گیا، شدید تکلیف تھی۔ رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ عالم تاب جگمگا رہا ہے، لبہائے مبارکہ جنبش میں آئے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کچھ یوں ترتیب پائے، بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا۔ صبح اٹھا تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد کے ساتھ ساتھ ورم یعنی سوجن کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں وغیرہ سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدال لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جماعت کے صیغے پڑھوں گا۔ کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا انشاءاللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں ان پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں۔ وہ بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، خصوصاً سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، جملہ مؤمنات مومنین، مسلمات مسلمین، حجت الاسلام امام محمد غزالی، سرکار اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلام حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 26ویں شب ہے. ہمارے دعوت اسلامی کے اہم شعبے مدنی چینل کے مدنی عملے کا مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نے شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر جو کینسر کے جو مریض ہیں اس کے منہ کے جہاں پر یہ ہوتے ہیں نا، یہ جس ہاسپٹل میں، تو وہاں جا کے اگر کوئی چکر لگا لے تو امید ہے کہ وہ پان یہ گٹکا کھانا سب چھوڑ دے گا. میرا نام راہل ہے. پاپا میں ایک دفعہ جاب جو کرتا تھا وہاں چینل میں، تو وہاں پہ ایک ڈائریکٹر نے اس کی ڈاکیومنٹری بنائی تھی، مطلب اس کے نقصانات کے بارے میں. تو انہوں نے اسی حساب سے ایک جگہ تھی جہاں پہ یہ چھاپا، مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک دم اٹیک کرنا، چھاپا مارا تھا. تو وہاں پہ یہ خون کے جو لوتڑے ہوتے ہیں، مطلب تھوڑے اس میں ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں جی. تو ان کو پانی میں ڈال کے گھولا جاتا ہے اور پھر کھتے کے ساتھ ملا کے نا تو وہ اس میں ڈالا جاتا تھا. ایک کم مقدار ہوتی ہے کہ مطلب وہ پھر اس سے ذرا معلومات کری گئی تو اس نے یہ بتایا کہ اس کے ٹیسٹ سے جو ہے نا مطلب اس کی اسی چیز کی لت لگی رہتی ہے، اسی گٹکے کی، مطلب کہ اس کو عادت پڑی رہتی ہے کہ میں یہی کھاؤں بار بار. تو پاپا میں پہلے گٹکا وغیرہ کھاتا تھا، تو میں نے اس کے بعد یہ گٹکے کھانے سے تو پھر توبہ کر لیا. آپ نے چھوڑ دیا. ہاں مطلب دوسری چیز اگر کبھی کبھی کھا لیتا ہوں، لیکن یہ چیز کھانے سے میں نے گٹکا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جمع ہوا خون جو ہے جی اس میں ڈالتے ہیں. اب یہ انہوں نے یہ بتایا گیا کہ یہ جو کمیلا وغیرہ ہوتے ہیں نا جب گائیں کٹتی ہیں سلوٹر ہاؤس جی جی وہاں سے باقاعدہ یہ پرچیز کیا جاتا ہے اور ان کے جو ہے یہ لوگ لے کے جاتے ہیں گٹکے وغیرہ. ابھی آپ مطلب کافی اس میں تھے تو میں نے کہا یہ میں نے کیا تھا تو میں نے آپ کو بتانا سمجھا. آپ نے دیکھا تھا. میں نے اپنی آنکھوں کسی چینل کی طرف پہلے کام کرتے تھے، وہ چینل کی ٹیم پوری جا کر انہوں نے چھاپا مارا، ڈاکیومنٹری بنائی. چھاپا گیا تفتیش کے لیے اپنے بنانے کے لیے موویاں. مرغی وغیرہ کا جو خون ہوتا ہے اس کو جو ہلکا سے نکالے سائڈوں میں لگ جاتا ہے تو وہ زیادہ وہ ان کو یوز ہوتا ہے، اس میں ذائقہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کھانے کے. تو مرغی کا خون جو مرغی کے سر پہ گردن پہ لگا ہوتا ہے وہ پاپا جی مطلب اس کا خون مرغی کا مطلب وہ زیادہ مطلب اس کو پریفر کرتے ہیں. یعنی گردن کٹی ہوئی ہے جیسے جی خون بہہ چکا ہے، اب کٹے ہوئے حصے پر جو خون رہ گیا. نہیں پاپا وہ جو جمع کر لیتے ہیں یہ خون. اچھا اس کا خون جمع کر لیتے ہیں. جمع کر لیتے ہیں. اچھا ذبح شدہ مرغی کا خون جمع جس طرح گائے وغیرہ کا جمع ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی مطلب تھوڑا. اتنا کچھ سن لیا، اب کیا کرنا ہے بھائی؟ سلسلے کر 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 دوسروں کو تو بہت دکھا لیا، آج ہم نے اتنا سن لیا، آج اب کچھ کوئی سلسلہ اپنے لیے بھی کوئی بنا لے. ایسا شاید کوئی نہیں ہوگا جو چھوڑنا نہ چاہتا ہو. ایک تو ویسے ہی خرچہ ہوتا ہے اور لیکن بس وہ چھوٹتا نہیں ہے. اپنے پیر کی بارگاہ میں آپ آئیں، باپا آپ دعا کر دیں اور باقی سارے نیت کر لو. نگاہ ادھر سے پڑ گئی تو جان چھوٹ جائے گی، چہرہ بھی خوشگوار ہو جائے گا، دانت بھی صاف ہو جائیں گے، منہ دکھانے لائق بھی ہو جائے گا، پیسے بھی بچ جائیں گے، اتنی ساری چیزیں مل جائیں گی. باپا سے دعا لے لو اور پکی نیت کر لیں. چاہتے تو سبھی ہوں گے، کئی بار چھوڑا بھی ہوگا لیکن پھر آ جاتی ہوگی عادت. خوشی سے کون کھاتا ہوگا یہ؟ آج کچھ پان کے بارے میں سوچ لیا جائے، تھوڑا تھوڑا سگریٹ کے حوالے سے بھی غور تینوں ہی کر لو یار ایک ہی باری. اب یہ تو ایسا کہ جس کو عقل سلیم ہے وہ خود سمجھتا ہے کہ جانی مالی فائدہ ہی ہے، نقصان تو ہے نہیں اس میں. چھوڑنے میں تھوڑا ہوگا، مطلب وہ یہ جی چاہے گا، وہ نفس کی شرارت ہے، آہستہ آہستہ اب عادی ہو جائیں گے. یہ سوچ کر کہ اب میں تھوڑا تھوڑا چھوڑوں گا، آپ چھوڑ نہیں سکیں گے، مشکل ہے. اس میں 1 2 3 کرنا پڑے گا آپ کو.
1 2 3। आप अच्छा ये बताइए, मंदी चैनल में कोई खाता है पान गुटखा वगैरह, है कोई ऐसा? जो मुंह छुपाए ना वो समझ लोगे, तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है ना। अच्छा, सब मिलके हम नारा लगा देते हैं ना, ताकि सब छुप जाए ना, सब मिलके नारा लगाते हैं कि नारा लगा दे हासिल नहीं किया रही जैसे नहीं पोते नहीं, जो खा रहा है वो तो पता चल ही जाता है, उसका मुंह देख करके खाता है, बात है, तो वो क्या छुपाएगा बेचारा। तो इसलिए वो अगर नियत कर ले, जैसे अवाम तो नियत करती है, सवाल तो इन्होंने खुद किया था। बस पापा सवाल किया, चोर ने अपने आप को पकड़ा दिया है पापा, गिरफ्तारी हो गई है। माशा, यानी खुद इनके अंदर जंग है, ऐसा लगता है बेचारे वो छोड़ नहीं पाते होंगे या कम कर दिया होगा। तो अब आज से 1 2 3। और कौन है भाई? और भी काफी सारे हैं। नहीं, खून का सुनकर तो मेरा ख्याल है खाना दूर का देखना भी नहीं चाहिए भाई, देखना भी नहीं है। पहली बार मैंने खून का सुना। अब वो डॉक्टर बोले तब छोड़ेंगे, उड़ गया, बापा बोले तो नहीं छोड़ेंगे, कैसे आदमी है। इक्का दुक्का ऐसे केस हुए हैं कि मैंने समझा नहीं छोड़े, फिर वो मुंह बिगाड़ के कहा कि डॉक्टर ने मना किया, चाला बहुत बड़ा हो गया। भाई हम भी यहाँ कर ये ना बोल रहे, पापा ने मुज़ाकरे में सुनाया था, नहीं समझे, आज डॉक्टर ने बोल दिया है तो बस वार्निंग दे दी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पापा ये जैसे कि इस्लाम भाई गुटके की नियत वगैरह कुछ एक ने करी और बाकी कर नहीं पा रहे हैं, तो ये भी नियत कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जैसे 12 इस्लामी भाई जो पान या गुटखा वगैरह खाते हैं उन पर इनफरादी कोशिश करेंगे कि 12 इस्लामी भाई या 72 इस्लामी भाई उनके पान गुटके वगैरह छुड़वाएंगे। यानी ये कोशिश करें जिन्होंने, नहीं सब, जैसे कि मैं ये नियत कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 12 इस्लामी भाई पे कोशिश करूंगा कि उनके गुटके वगैरह पान वगैरह। और रिसाला भी तो अपना है ना, वो पढ़ाया जाए इनको, शायद पढ़ा नहीं होगा बेचारों ने, कोशिश करनी चाहिए इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस सिलसिले का बकिया हिस्सा अजान इशा के बाद मुलाहजा कीजिए। आशिकान रसूल मुतवज्जे हों, बाबुल मदीना कराची में अजान इशा का वक्त हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आशिकान रसूल मुतवज्जे हों, बराह रास्त होने वाली अजान सुनते ही अल्लाह अज़्ज़वजल की रिजा के लिए गुफ्तगू और काम काज रोककर अजान का जवाब देने की आदत बनाइए और ढेरों नेकियां कमाइए। मगर ये अजान रिकॉर्ड शुदा है, इसका जवाब देना जरूरी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ شہداء محرم الحرام شریف میں شہداء کربلا کے حوالے سے جو فاتحہ اور نیاز وغیرہ ہوتی ہے، تو ایک اسلامی نے سوال کیا تھا، کیا ان 10 دنوں کے اندر انہی شہداء کربلا کی جو 72 جو شہداء کربلا انہی کی فاتحہ کی دی جائے یا دوسرے بزرگان دین کی اولیاء اعظام کی بھی دے سکتے ہیں؟ آپ جواب دینا. جزاکم اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہداء کربلا میں یہ سب کے لیے توجہ دیں کہ وہ زبر آتا ہے ہاں پر. شہداء، شہداء یہ شہید کی جمع، اور شہداء یہ ہندی لفظ ہے. اس کے معنی ہوتا ہے لچا بدماش. معنی عجیب، بالکل خیر نیت نہیں ہوتی بولنے والے کی، تو اس لیے وہ عادت ہے شہداء کربلا. تو یہ محرم شریف میں بھی سارے سال کی طرح سبھی کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آج مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سوال ہوا تھا اجارے کے حوالے سے کہ اس کا اجارہ اتنا ہو گیا، اس کا اجارہ اتنا ہو گیا. تو بابا کیا اجارے میں اضافہ ہونا ہی رزق میں برکت کی علامت ہے؟
رزق میں برکت مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 20-30 ہزار روپے بڑھ جائے تو رزق میں برکت ہوگی، یا قلیل روزی پر بھی ہمیں قناعت نصیب ہو جائے اور قلیل روزی میں ہماری برکت ہو جائے؟ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں اور اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ کماتا ہے وہ بیچارہ روتا رہتا ہے کہ پورا نہیں ہوتا، تو اس کے اپنے اخراجات جو ہیں وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو نہ کرے تو چل جائے، اس وجہ سے وہ بے برکتی کا گلہ کرتا ہے. اور بعض ہوتے ہیں کہ جن کی تنخواہ کم ہوتی ہے لیکن قناعت پسند ہوتے ہیں، غذا سادہ، لباس سادہ، تو اس طرح وہ ان کو گلہ شکوہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ پر نظر ہوتی ہے جس کی، تو اس کو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا وہ راضی رہتا ہے. تو اس لیے کہ یہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اوپر والے کو نہ دیکھے. اوپر والے کو دیکھے گا تو جلتا ہی رہے گا، نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر گزار ہوگا. جیسے کہ شیخ سعدی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنا بیان فرماتے ہیں کہ جب حصول علم کے لیے ان کا کوئی دورہ تھا تو آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، تو دل میں یہ بات آئی کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں رہا ہے، خدا میں نکلا ہوا ہوں. تو پھر وہ کوئی قریبی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک فقیر پڑا ہے جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں. تو اندر جا کر سجدے میں پڑ گئے کہ یا اللہ میں اپنے اس وسوسہ دلی سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ تو نے میری ٹانگیں سلامت رکھی، اس کی میں جوتی کو روتا تھا، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. تو اس لیے نیچے کی طرف دیکھے آدمی. حدیث شریف میں بھی یہ مضامین موجود ہے کہ اوپر کے بجائے نیچے کی طرف دیکھے آدمی. تو نیچے کی طرف یعنی کہ دنیاوی معاملات میں نیچے کی طرف دیکھے، البتہ عبادات کے معاملات میں اوپر کی طرف دیکھے کہ یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا تو میں بھی زیادہ عبادت کروں، اور یہ مجھ سے زیادہ دولت کماتا ہے تو اب اس کی ریس نہ کرے کہ میں بھی اس سے زیادہ دولت کماؤں. اس میں نیچے کی طرف دیکھے کہ میرے کرائے کا مکان ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ میرا مالکانہ حقوق کا مکان ہو جائے. تو اس کو دیکھے جو بیچارہ جھگی میں پڑا یا بیچارہ فٹ پاتھ پر گزارا کر رہا ہے کہ یار میرے کو سر چھپانے کی جگہ ہے، یہ تو بیچارہ سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے. تو یوں اگر ترکیب بنائے نا تو انشاءاللہ صبر آ جائے گا. تو باقی بڑے اجارے والے کو دیکھنا اور یہ آپ لوگوں کا عجیب مطلب پتہ نہیں کیا ہے یار، مجھے تو مطلب بہت نئی نئی باتیں ایسا لگتا ہے میں سن رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر آخر راضی کیوں نہیں. بھائی اس کی مطلب 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور میری 10,000 روپے تنخواہ ہے، میں خامہ کا چیڑتا ہوں. یہ بتاؤ تقسیم کی کس نے؟ رب نے کی. اس کو 1 لاکھ روپے روزی دے رہا ہوں، یہ 10,000 دے رہا ہے. یا اللہ میں خوش ہوں تیری تقسیم پر، جھگڑا کس بات کا؟ چلو ذریعہ یہ بنا، اجارہ مجلس بنی، چنی بنا، چنا بنا، لیکن حقیقت میں تو رب دے رہا ہے نا روزی. اس طرف کیوں توجہ نہیں جاتی اپنے آپس میں ایک دوسرے پر رہنے کا وہ بدگمانیاں اور کہ یہ اس کو یہ دوستی ہے تو ترکیب ہے تو اس کا بڑھا دیا، اس سے صلاحیت میرے میں زیادہ ہے. یہ ہر فیلڈ میں اس طرح کے مسائل ہیں. کم از کم آپ میں تو نہ ہو کہ آپ ایک دینی ادارے سے وابستہ ہیں، لوگوں کی آپ پر نظر ہے، دنیا بھر میں آپ کی وجہ سے یعنی کہ کتنا اصلاح کا سامان ہو رہا ہے، کتنے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس مدنی چینل کی وجہ سے، اور آپ کی اپنی حالت ایسی کیوں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا ایک جگہ غالباً حدیث شریف ہے، وہاں پڑھا تھا کہ جب کسی قوم میں ناانصافی، زنا، کم تولنا وغیرہ عام ہو جائے تو وہ قوم فسادات میں، خون ریزی میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو آج کل ہمارے معاشرے میں
زیادہ دیکھا گیا ہے کہ نہ چغلی، غیبت، یہ بہت عام ہے. دو اسلامی بھائی، کوئی بھی دو شخص بیٹھے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت چغلی، غیبت نہ چاہتے ہوئے بھی ہو ہی جاتی ہے. تو جس طرح یہ خون ریزی ان وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہے، تو یہ چغل خوری اور غیبت اور یہ ساری برائیاں کن وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس میں گہرائی میں جاتے ہیں نا تو بس وہ سیدھا وہ گھر میں، اور سمجھو کہ ماں کی گود سے یہ تربیت مل رہی ہے کہ گھروں میں غیبتوں کا ماحول بہت زیادہ ہے، نام بگاڑنے کا ماحول بہت زیادہ ہے، پڑوسن ایک دوسرے کا نام بگاڑتی ہیں. تو یہ امی کو دیکھتا ہے کہ ماں بگاڑ رہی ہے، بہن بگاڑ رہی ہے پڑوسنوں کے نام، تو یوں بچے کا یہ ذہن بنتا ہے. اس طرح ایک دوسرے کی غیبت، پڑوسیوں کی غیبت، رشتہ داروں کی غیبت، یہ گھروں کا یہ بہت زیادہ سلگتا موضوع ہے. یہی چل رہا ہوتا ہے گھروں میں آج کل. عموماً وہ تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یوں بچوں میں بھی آ رہا ہے اور ماحول ہے نہیں، اور غیبت کی تباہ کاریاں پتہ نہیں ہے لوگوں کو. یہی نہیں پتا کہ غیبت ہوتی کیا ہے. سچی بات یہ کہ جیسے ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، غیبت کی تعریف کیا ہے، تو شاید سب نہیں بتا پائیں گے، بغلے جھانکیں گے. تو یہ پتہ ہی نہیں. حالانکہ یہ وہ علوم ہے جن کا سیکھنا فرض ہے، کہ اس کا نہ سیکھنا بھی گناہ ہے. تو جب غیبت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ غیبت ہے تو پھر بندہ بچے گا کیسے؟ جھوٹ کی تعریف کیا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا شاید بہت سو کو. چغلی کی تعریف، وعدہ خلافی کی تعریف. تو اس طرح کی باتیں کیونکہ ہم کو بنیادی معلومات ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی وجوہات ہیں کہ ہم ان گناہوں میں پڑے ہوئے. گناہ کی نحوست میں سے یہ بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ بنتا ہے، کالا نقطہ، اور وہ نقطہ مزید گناہوں کے ساتھ پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ دل کو پورے گھیر لیتا ہے، کالا کر دیتا ہے. پھر یہ کہ اس پر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی اور گناہوں میں وہ رچا بسا رہتا ہے. تو تقریباً ماحول اسی طرح کا اسی وجہ سے ہو گیا کہ خوف خدا دلوں سے بہت کم رہ گیا دلوں میں، اور ماحول نہیں ہے. بدقسمت یہ کہ ماحول میں رہ کر بھی ایک تعداد ہے جو ماحول میں نہیں ہے. یعنی اجتماع میں آنے والوں کی ایک تعداد ہے جو اجتماع میں نہیں آتے لیکن آتے. وہ نہیں آتے لیکن آتے. آتے اس لیے کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم گئے تھے، نہیں آتے اس لیے کہ وہ باہر باتیں کر رہے ہوتے، سنتے نہیں. یہی حال مدنی مذاکروں کا کہ آتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے. خاص کر وہ پیچھے کی طرف اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. اسی لیے اس بار ذمہ داروں کی اور ترکیب بنی تھی تو ان کو عرض کیا گیا، بڑی سطح کے ذمہ داروں کو، اراکین شورا کے لیے بھی عرض کیا میں نے کہ سب کے سب جنگلے میں آ کے بیٹھے، تاکہ یہاں کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. یہ بیچارے خود نہیں بھی کرتے ہوں گے، دوسرے آ کر ان کو باتیں کرواتے ہوں گے اور یہ محروم رہ جاتے ہیں. حلال کا حرام، حرام کا حلال، ہاں کہنا نہ کہاں، کفر کا اسلام، اسلام کا کفر، اس طرح کی غلط فہمیاں شاید ہو جاتی ہوں گی. تو اس لیے اجتماع وغیرہ میں تشریف لائیں اور بس ایک ہی کام ہو کہ سر جھکا کر بیٹھے اور سنیں، تو ہی کچھ سمجھ پڑے گی اور دل میں اترے گا اور اصلاح کا سامان ہوگا. اور یہ بھی ہمارے مطلب گناہوں کی نحوست ہے کہ ہمارا دل لگتا ہی نہیں ہے نا. اجتماع میں دل نہیں لگتا، بیانات میں دل نہیں لگتا، مدنی مذاکروں میں دل نہیں لگتا. حالانکہ ٹائم بھی ہوتا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن نہیں آتے، دل نہیں لگتا. یہ کیسی منحوس مطلب یعنی کہ کیفیت ہے کہ جو کتنا مطلب یعنی کہ مضر ہے ہماری آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا شعبہ ٹریفک ہے، یعنی ہمیں ہر وقت جو ہے نا اسکرین کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کبھی بگ یا اور دیگر چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو کبھی کبھی کچھ مدنی پھول یا مدنی گلدستے یا حاجی بیانات وغیرہ ایسے آ جاتے ہیں کہ
ہاتھ جو نا کام کرتے کرتے رک سا جاتا ہے اور اس کو سننے لگتا ہے. تو کیا اجارے کے وقت یہ سننا ٹھیک ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اونگ سے آ جاتی ہے، تو نیند نہ آنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. بعض صورتیں عرفاً رعایتیں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی اس طرح کی باتیں، لیکن اب یہ کہ دارالافتاء سے ہی رجوع کرنا چاہیے ایسے معاملات میں. اب وہ نیند آ جاتی ہے، نیند چڑھتی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ایسا مرض ہے کہ اس میں آدمی کو اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو اس میں پوزیشن تبدیل کرنے سے بعض اوقات فرق پڑتا ہے. بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو تھوڑا چل لے، کچھ پانی پی لے، کچھ چبا لے. اور اب ڈرائیور راتوں کو ڈرائیونگ کرتے ہیں، دنوں کو ڈرائیونگ کرتے ہیں. یہ بعض اوقات کیا میں دیکھا ہے کہ مسواک ہوتی ہے پتلی پتلی، منہ میں رکھتے ہیں، منہ میں ہی پڑی ہوتی ہے ان کے، پھر وہ نیند چڑھتی ہے رگڑتے رہتے ہیں، گاڑی بھی چلتی رہتی ہے. تو یہ نیند بھگانے کا آپ کو تو بہت تجربہ ہوگا. اس طرح وہ سفر مدینہ میں دیکھا ہے کہ وہ اس طرح نیند کو دور کرتے ہیں. تو کوئی ایسا عمل کر لیا جائے جو نیند میں رکاوٹ بنے. ہمارے یہاں ریکارڈنگ جو ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مبلغ ہے پڑھنے والا وہ اس طریقے کے الفاظ مطلب جو ہے نا وہ اپنا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوا، تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً اس کے بعد وہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوتی، یعنی کسی وجہ سے کینسل ہو جاتی ہیں. تو اس پر کسی نے مطلب تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ مطلب آیا جھوٹ کے زمرے میں آئے گا یا جو ہے نا وہ نہیں آئے گا. اس نے پھر وہ ایک جس نے گفتگو کی تھی اس نے مطلب حوالہ دیا تھا، وہ اخبار وغیرہ کے حوالے سے آپ کا رسالہ ہے نا، اس میں جیسے بعض جگہ پر جو ہے نا وہ اخبار والے چونکہ رات کو یہ اخبار چھپ جاتا ہے تو اس میں چونکہ بیان وغیرہ یا کسی بھی کوئی ہونے والے وقوع کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنا وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ چھپنے کے لیے چلا جاتا ہے اور بعض اوقات وہ واقعہ نہیں بھی ہوا ہوتا، تو اس حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ یہ تو مطلب جو ہے نا وہ اپنا جھوٹ ہوگا. تو اس صورت میں کیا اگر یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا؟ یہ نہیں آنے چاہیے جھوٹ کے زمرے میں، اس لیے کہ یہاں آپ عوام کو پہلے سے نہیں بتا رہے، عوام کو تو عین اسی دن بتائیں گے کہ آج عید ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یعنی کہ ایک تو جیسے جھوٹ صغیرہ گناہ بھی ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ بھی ہے. صغیرہ گناہ وہ جس میں کسی بندے کی حق تلفی نہ ہو، اور کبیرہ گناہ ہو جس میں بندے کی حق تلفی ہو. ایک جھوٹ یہ کہ جیسے کہ مباح ہوتا ہے، فضول میں جاتا ہے، وہ فضول میں اس طرح جاتا ہے کہ جھوٹ بولا اور جس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ جھوٹ ہے یہ، تو یہ مباح جھوٹ ہے. اب اگر ضرورتاً یہ جھوٹ بولا تو جائز ہے، اور ضرورت نہیں تھی بلا ضرورت بولا تو فضول ہے. اب جیسے کہ وہ شیخ سعدی اور مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم وغیرہ نے جو حکایتیں لکھی ہیں کہ وہ خرگوش نہیں ہوکا اور شیر یوں بولا، اور یہ سب تو یہ سب جانتے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ نصیحت کے لیے تو یہ جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے اچھی نیتوں کے تعلق سے اگر ہے تو. تو اسی طرح آپ نے جو عید کا یا یہ جو پہلے سے ریکارڈنگ کی، چونکہ عوام میں تو یہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہے نہیں، اندر اندر میں، اور ضرورتاً یہ جھوٹ بولا گیا ہے، تو اس کا جواز ہی سمجھ میں آتا ہے. بابا وہ جو آپ کے اخبار کے بارے میں سوال جواب کا جو حوالہ دیا ہے اس میں وہ پورا چھاپ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بولا یہ بولا یہ بولا یہ بولا یہ کر دیا، یہ اور یہ ایڈوانس میں ہوتا ہے. رات کو جلسہ تو دیر تک چلتا ہے، اور جو اصل مقرر ہوتا ہے اس کی باری سب سے آخری میں آتی ہے، لیکن وہ سب اس کا بیان اگلے دن چھپ جاتا ہے. سمجھو یہ بیان بعد میں کرتا ہو سکتا ہے پہلے وہ چھپ جاتا ہو اخبار میں، وہ دن کو آ جاتا ہے. تو اس پر تو سیدھی سیدھی باتیں کلام ہے ہی، اور یہاں چھپتا نہیں ہے بلکہ آپ بولتے ہیں کہ روک دیا جاتا ہے. یہ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آئندہ کی باتوں کو حال میں لیا جاتا ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنی حیات ظاہری میں آپ لکھ کر گئے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے
کرتے ہیں. اب یہ کیسے پتا چلا کرتے ہیں؟ تو یہ بعض صورتیں ہوتی ہیں اجازت کی کہ یہ حسن ظن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اعلی حضرت نے یہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا نا کہ میں آپ کا وہ غلام ہوں کہ آپ کے کرم سے نکیرین قبر میں میری تعظیم کریں گے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں آپ پر قربان ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. تو نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے. تو نعوذ باللہ اس کو کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا، کوئی جاہل ہوگا کوئی بولے گا کہ اعلی حضرت ہی اگر جھوٹ بولیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اتنے بڑے عالم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسلامی بھائی کی ایک بات ہے جو میں آگے پہنچانا چاہوں گا. ایک جگہ میں گیا تھا تو اسلامی بھائی سے دعوت اسلامی سے بہت محبت کرنے والے، ان کا یہ پیغام تھا کہ مدنی چینل کے اوپر، اب وہ میں بھی ایک دوسرے چینل سے یا مدنی چینل میں آیا تھا تو وہیں کے اسلامی بھائی تھے،